ہم نے پچھلے 2-3 لیکچرز میں اردو مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ تینوں اصناف کے فن پر بات کی، اور تینوں اصناف کی روایت پر ہم نے بات کی، اور تمام اہم مثنویوں، اہم قصیدہ گو شعراء اور اہم مرثیہ گو جتنے بھی ہیں، نہ صرف ان کے فن پر بات ہوئی، ان کے قصائد پر بات ہوئی، ان کی مثنویوں پہ بات ہوئی، بلکہ جو ان کے محققین ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ اور محققین میں بھی وہ تمام لوگ جنہوں نے مختلف مثنویوں کو ترتیب دیا، مختلف لوگوں کے قصائد کو اکٹھا کر کے شائع کیا، یا قصیدے پر، مرثیے پر، مثنوی پر مختلف جن لوگوں نے کتب لکھی، ان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک فہرست بنائی اور آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ہی ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا تیار کر رہے ہیں تو کافی چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہوں گی۔ تو آج ان تینوں اصناف کے حوالے سے ایک بالکل مختصر سا ایک ٹیسٹ ہوگا، جس سے آپ لوگ اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان اصناف کی تیاری کے حوالے سے کس سطح پر ہیں۔ تو میں اسکرین شیئر کروں گا، آپ تمام سوالات کے جوابات نوٹ کرتے جائیں اور پھر ہم آخر میں ان کے جوابات بھی جان لیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل میں سے کون سی مثنوی میر تقی میر کی دریائے عشق کو سامنے رکھ کر لکھی گئی؟ الف زہر عشق، ب رمز الصلاۃ، جیم گلزار ارم اور دال بحر المحبت۔ سوال نمبر 2، کس مثنوی کا ماخذ عزت اللہ بنگالی کا فارسی قصہ مذہب عشق ہے؟ الف دل پذیر، ب شعلہ عشق، جیم سحر البیان اور دال گلزار نسیم۔ تیسرا سوال ہے، کتاب کا نام ہے، آپ نے مصنف بتانا ہے اس کا کون ہے۔ میر اور مثنویات میر کا مصنف کون ہے؟ الف وحید قریشی، ب وہاب اشرفی، جیم محمد یونس اور دال فہمیدہ بیگم۔ سوال نمبر 4، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا خالق کون ہے؟ الف غواثی، ب نشاطی، جیم مقیمی اور دال رستمی۔ سوال نمبر 5، اردو مثنوی شمالی ہند میں، کتاب کا نام ہے، اس کا مصنف کون ہے؟ الف گوپی چند نارنگ، ب رشید حسن خان، جیم وہاب اشرفی اور دال گیان چند جین۔ سوال نمبر 6، مثنوی علی نامہ کا خالق کون ہے؟ الف مقیمی، ب شوقی، جیم نصرتی اور دال رستمی۔ سوال نمبر 7، دلبر نامی طوائف کس مشہور مثنوی کا کردار ہے؟ الف سحر البیان، ب گلزار نسیم، جیم دریائے عشق اور دال فریب عشق۔ سوال نمبر 8 ہے، افضل کی بکٹ کہانی کس صدی عیسوی کی تصنیف ہے؟ الف 15ویں، ب 16ویں، جیم 17ویں اور دال 18ویں۔ سوال نمبر 9، دیا شنکر نسیم کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ آپ کو پتا ہے یہ مشہور مثنوی گو ہیں۔ الف میر حسن، ب میر خلیق،
جیم آتش اور دال ناسخ۔ سوال نمبر 10، درج ذیل میں سے کون سی مثنوی کا خالق کمال خان رستمی ہے؟ الف پھول بند، بے گلشن عشق، جیم خاور نامہ اور دال علی نامہ۔ سوال نمبر 11، کس شاعر کو دکن کا سب سے بڑا گو سمجھا جاتا ہے جو علی عادل شاہ کے دربار سے بھی وابستہ رہا؟ تو یہاں پر ایک طرح سے اشارہ بھی دے دیا گیا سوال کے اندر ہی کہ وہ کون سا شاعر ہے جو علی عادل شاہ کے دربار سے وابستہ رہا تھا۔ الف قواسی، بے وجہی، جیم شوقی اور دال نصرتی۔ سوال نمبر 12، مثنوی نوسرہار کا خالق کون ہے؟ الف شاکر ناجی، بے افضل پانی پتی، جیم اشرف بیابانی اور دال مرزا علی لطف۔ سوال نمبر 13، مصفی نے کس شاعر کے بارے میں کہا تھا کہ نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ؟ یہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے بتایا تھا، نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ۔ الف ولی، بے سودا، جیم میر اور دال حاتم۔ سوال نمبر 14، سودا کے بعد فارسی قصائد کا سب سے بڑا مقلد کون سا قصیدہ گو ہے؟ سوال کو آپ غور سے پڑھیں، غور سے دیکھیں کہ سودا کے بعد فارسی قصائد کا مقلد الف اسیر لکھنوی، بے منیر شکو آبادی، جیم سحر لکھنوی اور دال امیر مینائی۔ سوال نمبر 15، جعفر زٹلی کو کس مغل بادشاہ نے پھانسی کی سزا دی؟ یہ بھی جب ہم پڑھ رہے تھے قصیدے اور حجف کے حوالے سے، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ انہیں مغلوں کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف حجویات لکھنے پر پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ الف اورنگزیب عالمگیر، بے معظم شاہ، جیم شاہ عالم ثانی اور دال فرخ سیر۔ سوال نمبر 16، مرزا رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب میں درج ذیل میں سے کس مرثیہ گو شاعر کا ذکر لکھنؤ کے نامور لوگوں میں کیا ہے؟ سوال کو غور سے پڑھیں کہ کس مرثیہ گو شاعر کا ذکر آیا ہے فسانہ عجائب میں لکھنؤ کے نامور لوگوں کے طور پہ؟ الف میر خلیق، بے میر انیس، جیم مرزا دبیر اور دال میر ضمیر۔ سوال نمبر 17، مختصر تاریخ مرثیہ گوئی کس کی تصنیف ہے؟ الف نیر مسعود، بے شارب ردولوی، جیم حامد حسن قادری اور دال وہاب اشرفی۔ سوال نمبر 18، مرثیے کے اجزائے ترکیبی پہلی دفعہ کس شاعر نے متعین کیے؟ مرثیے کے اجزائے ترکیبی الف میر خلیق، بے میر انیس، جیم مرزا دبیر اور دال میر ضمیر۔ سوال نمبر 19، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کی دریافت ہے؟ یعنی کس نے تحقیق کرنے کے بعد اس مثنوی کو دریافت کیا؟ یہاں پر 4 محققین کے نام لکھے ہیں۔ الف حافظ محمود شیرانی، بے جمیل جالبی، جیم گیان چند جین اور دال رشید حسن خان۔
سوال نمبر 20، مرثیہ حسین اور انقلاب کا خالق کون ہے؟ الف میر انیس، بے مرزا دبیر، جیم ضمیر نقوی اور دال جوش ملی آبادی۔ سوال نمبر 21، مرثیہ خوانی کا فن کس کی تخلیق ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے، اس کا آپ بتائیں کہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ الف نیر مسعود، بے شارب ردولوی، جیم ضمیر اختر نقوی اور دال محمد رضا کاظمی۔ سوال نمبر 22، اردو میں قصیدہ نگاری، یہ بھی کتاب کا نام ہے، کس کی تصنیف ہے؟ الف ام ہانی اشرف، بے ابو محمد سحر، جیم علی جواد زیدی اور دال ایم کمال الدین۔ سوال نمبر 23، مرثیہ گو شاعر دبیر کا اصل نام کیا تھا؟ الف ببر علی، بے شرافت علی، جیم سلامت علی اور دال مظفر حسین۔ سوال نمبر 24، نجم النساء درج ذیل میں سے کس مشہور مثنوی کا کردار ہے؟ الف سحر البیان، بے گلزار نسیم، جیم زہر عشق اور دال فریب عشق۔ سوال نمبر 25، نواب مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ الف اختر حسین، بے تصدق حسین، جیم جعفر حسین اور دال علی حسین۔ جی یہ ہمارا آج کا 25 سوالات پر مشتمل ٹیسٹ تھا، تو اب ہم اس کے جوابات کی طرف جائیں گے۔ جی پہلا سوال تھا کہ یہ کون سی مثنوی ہے جو دریائے عشق کو سامنے رکھ کے لکھی گئی؟ تو ان 4 جو آپشن دیے گئے ان میں سے ایک مثنوی جس کے بارے میں میں نے بتایا بھی تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میر کی مثنوی دریائے عشق کی نقل ہے یا اس کا چربہ ہے یا اس کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہے۔ جی اس کا درست جواب دال جز بحر المحبت ہے۔ سوال نمبر 2، کس مثنوی کا ماخذ عزت اللہ بنگالی کا فارسی قصہ مذہب عشق ہے؟ تو یہ بھی جب ہم بات کر رہے تھے اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی، تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گلزار نسیم ہے دال جز، یہ وہ مثنوی ہے جس کا ماخذ عزت اللہ بنگالی کا قصہ ہے مذہب عشق۔ اچھا یہ جو کتاب کا نام تھا میر اور مثنویات میر، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہاں پر جو آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے بے جز وہاب اشرفی اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4 تھا کہ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال اس کا خالق کون ہے؟ تو یہ بھی نسبتاً آسان سوال ہے، اگر آپ نے دکن کی مثنویات کو غور سے پڑھا ہے یا اس کی روایت آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غواسی کی مثنوی ہے، الف اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 5 تھا کہ اردو مثنوی کا مصنف کون ہے؟ تو یہ بڑی مشہور کتاب ہے گیان چند جین کی، دال اس کا درست جواب ہے۔ مثنوی کے حوالے سے یا اس کی روایت پر جب بھی آپ بات کریں تو لازمی اس کتاب کا حوالہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ مثنوی علی نامہ کا خالق کون ہے؟ تو یہاں پر جو 4 آپشنز دیے گئے ہیں ان میں سے جیم
درست جواب ہے نصرتی اس کا خالق ہے۔ سوال نمبر 7 تھا، یہ بھی ایک مشہور مثنوی کا کردار ہے، دلور نام کی طوائف ہے جو اس کہانی میں جس کا ذکر آتا ہے، تو یہ اس کا درست جواب بھی بے جز ہے گلزار نسیم، اس کا یہ ایک کردار ہے۔ اچھا جی، افضل کی بکٹ کہانی کس صدی میں لکھی گئی؟ 8واں سوال تھا ہمارا۔ تو یہ بھی جب آپ شاعری کی پوری ایک روایت پڑھتے ہیں شمالی ہند میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ پہلی تصنیف ہے شمالی ہند میں جو مثنوی کی یا 12 ماسا کی حیات میں لکھی گئی تھی دراصل، تو یہ 1640 سے 50 کے درمیان کہیں غالباً یہ لکھی گئی۔ جیم جوز اس کا درست جواب ہے، یعنی 17ویں صدی تھی یہ۔ سوال نمبر 9 کہ دیا شنکر نسیم کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ تو یہ آتش کے شاگرد تھے، جیم اس کا درست جواب ہے، اور آتش سے ہی انہوں نے ایک طرح سے جب یہ مثنوی لکھی تو آتش کو دکھائی تھی کہ وہ اگر اس میں کوئی اصلاح دے سکیں، تو ان کے جو استاد ہوئے وہ خواجہ حیدر علی آتش ہوئے، دیا شنکر نسیم کے۔ 10واں سوال کہ اس میں سے کون سی ان میں سے مثنوی کا خالق رستمی ہے؟ تو جیم جوز خاور نامہ، یہ کمال خان رستمی کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 11 تھا کہ دکن کا سب سے بڑا قصیدہ گو، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ نصرتی دال جوز اس کا جواب ہے۔ نصرتی وہ شاعر ہیں جو علی عادل شاہ کے دربار سے بھی وابستہ رہے، اور انہوں نے جو مثنوی لکھی علی نامہ وہ بھی اسی بادشاہ کی مداح میں لکھی، اور نصرتی کو دکن کا سب سے بڑا قصیدہ گو شاعر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، اس پر بھی جب ہم مرثیہ کی روایت پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے بات کی کہ نوسرہار جو ہے یہ اشرف بیابانی کی مثنوی ہے، اور یہ وہ ایسی مثنوی ہے کہ جس میں مرثیے کے بھی ابتدائی آثار پہلی دفعہ اسی میں نظر آتے ہیں، کہ اس میں واقعہ کربلا کو بھی ایک طرح سے موضوع بنایا گیا ہے، تو پہلی دفعہ ہمیں مرثیے کے آثار بھی اس میں نظر آتے۔ اشرف بیابانی اس کا درست جواب ہے، جیم جوز۔ 13واں سوال کہ مصفی کا یہ قول تھا جو آپ سے پوچھا گیا، نقاش اول نظم قصیدہ درج ریختہ، یعنی ریختہ میں قصیدہ سب سے پہلے کس نے لکھا، اس کا نقاش اول کون ہے؟ تو اس کا درست جواب بے ہے کہ مصفی نے یہ سودا کے بارے میں کہا تھا۔ سوال نمبر 14، سودا کے بعد فارسی قصائد کا سب سے بڑا مقلد کون سا قصیدہ گو ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ فارسی نے انوری کو، خاقانی کو، جو بڑے فارسی قصیدہ گو تھے، ان کو سودا نے فالو کیا تھا، ان کی تقلید کی تھی، اور ان کے بعد جو سودا کے اس رنگ کو سب سے زیادہ لے کے چلے فارسی قصائد کو فالو کرنے کے حوالے سے، وہ اسیر لکھنوی ہیں، الف اس کا درست جواب۔ 15واں سوال جعفر زٹلی کے حوالے سے تھا، تو یہ بادشاہ فرخ سیر دال جز ہے، وہ تھے جنہوں نے ان کو جعفر زٹلی کو اپنی حکومت کا مذاق اڑانے یا اس کی مذمت کرنے یا اپنے خلاف ہجویات لکھنے پر ان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ سوال نمبر 16 کہ فسانہ عجائب میں ان میں سے کس مرثیہ گو شاعر کا ذکر آیا ہے لکھنؤ کے نامور لوگوں کے طور پر؟ تو اس کا درست جواب جیم ہے کہ مرزا رجب علی بیگ سرور نے مرزا دبیر کا ذکر کیا ہے فسانہ عجائب کے لباس میں۔ مختصر تاریخ مرثیہ گوئی، یہ کس کی تصنیف ہے؟
کتاب کا نام ہے، تو اس کا درست جواب جیم ہے، حامد حسن قادری۔ سوال نمبر 18 تھا کہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی، تو یہ بھی جب ہم مرثیے کی روایت پہ بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میر ضمیر وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مرثیے کے باقاعدہ اجزائے ترکیبی کا تعین کیا اور بتایا کہ سراپا کیا ہوتا ہے اور جو دیگر اجزاء جتنے بھی ہیں، جنگ کا بیان کیسے ہوگا، آمد کا کیسے بیان ہوگا، تو جتنے بھی اجزاء ہیں، اور پھر ضمیر لکھنوی ہی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے میر ضمیر کے حوالے سے کہ اگر میر ضمیر نہ ہوتے تو شاید میر انیس اور مرزا دبیر بھی نہ ہوتے، کیونکہ انہوں نے جو اجزائے ترکیبی کا تعین کیا اسی کو لے کے آگے چلے پھر میر انیس اور مرزا دبیر۔ 19واں سوال مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے حوالے سے تھا۔ تو اردو میں ڈاکٹر جمیل جالبی وہ محقق ہیں جنہوں نے اس کو دریافت کیا اور اس کو ترتیب دیا، اور ایک طرح سے اردو شاعری کے اولین آثار اگر کسی مثنوی میں، کسی شاعری میں، کسی تخلیق میں نظر آتے ہیں تو وہ انہوں نے بتایا کہ اس میں موجود ہیں، اس لیے اردو شاعری کی جو روایت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اس کو ایک طرح سے بڑا اہم پڑاؤ سمجھا جاتا ہے۔ 20واں سوال مرثیہ حسین اور انقلاب، تو یہ وہ مرثیہ ہے کہ جس سے ایک طرح سے اردو میں جدید مرثیہ گوئی کا آغاز ہوتا ہے، کہ جب جو مرثیے کا موضوع تھا یا شہادت حسین کا موضوع ہے یا جو واقعہ کربلا ہے اس کو ایک طرح سے کسی بھی ظالم کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا، انقلاب کے استارے کے طور پر، اور بالکل ایک اس کے جدید معنوں میں ان کو متعارف کرایا گیا اور جدید معنوں میں استعمال کیا جانا شروع ہوا۔ تو یہ جوش ملی آبادی، دال اس کا درست جواب ہے۔ جوش وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے یہ مرثیہ لکھا تھا اور وہاں سے پھر جدید مرثیے کی روایت شروع ہوئی۔ مرثیہ خوانی کا فن کس کی تصنیف ہے؟ تو یہاں پر جو 4 آپشنز دیے گئے ہیں ان میں سے الف درست جواب ہے، نیر مسعود کی یہ کتاب ہے مرثیہ خوانی کا فن۔ پاکستان میں یہ کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ آج کی کتابیں پبلشرز ہیں جو آج رسالہ بھی نکالتے ہیں، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے سٹی پریس سے۔ سوال نمبر 22 تھا کہ اردو میں قصیدہ نگاری کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ بڑے اہم آدمی ہیں قصیدے کے حوالے سے، جن کی کتابیں ہیں، جن کا کام ہے، ابو محمد سحر بے جز اس کا درست جواب ہے۔ تو ان کی یہ تصنیف ہے اردو میں قصیدہ نگاری۔ 23واں سوال مرثیہ گو شاعر دبیر کا اصل نام کیا تھا؟ تو یہ بھی نسبتاً آسان سوال ہے، جیم جز اس کا درست جواب ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر ان کا مکمل نام ہے، تو سلامت علی ان کا اصل نام تھا۔ پیدائش ان کی دلی کی تھی، پھر 5 6 7 سال کی عمر میں یہ لکھنؤ آ گئے اور اس کے بعد سے پھر یہ لکھنؤ میں ہی رہے، اور میر انیس اور مرزا دبیر کا نام ہمیشہ مرثیہ کے حوالے سے لکھنؤ میں ایک ساتھ ہی لیا جاتا ہے۔ 24واں سوال یہ کردار کا نام ہے نجم النساء، جو سحر البیان، میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا کردار ہے، تو الف اس کا درست جواب ہے۔ اور آخری سوال نواب مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ تو یہاں پر جو 4 آپشنز دیے گئے ہیں ان میں سے بے جز درست جواب ہے، تصدق حسین ان کا درست نام تھا، اور لکھنؤ ان کی جنم بھومی ہے، لکھنؤ میں یہ پیدا ہوئے۔ اردو میں مثنوی گو شاعر کی حیثیت سے ان کی پہچان ہے۔ سب سے معروف مثنوی ان کی آپ کو پتہ ہے زہر عشق ہے، اور اس کا درست جواب بے تصدق حسین ہوا۔ تو یہ جناب ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا کوئز تھا، ٹیسٹ تھا، جو میرا خیال ہے کہ اس جو نظم کی یہ اصناف ہیں، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ، حجب،
ان کے حوالے سے کم از کم آپ کے ذہن میں جو مختلف سوالات ہو سکتے ہیں، یا آپ نے جو ایک تھوڑی بہت تیاری کی ہوئی ہوگی، تو اس کا ایک اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تھوڑا سا ایویلویٹ آپ نے کر لیا ہوگا کہ کتنا ابھی اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔